کئی ایسے لمحات ہوتے ہیں جب ہم بھول جاتے ہیں کہ غزہ میں کس قسم کی بربریت ابھی بھی جاری ہے. ریسنٹلی ہم سب نے دیکھا کہ اسرائیلی فوج کی حراست میں رہنے والے سعد عیدی صاحب جو انہوں نے ہولناک انکشافات کیے ہیں, وہاں جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں, جس طرح سے ان کے فلوٹیلا کو روکا گیا, وہاں موجود لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا, پھر جس طرح سے ایک حبس بیجا میں لوگوں کو رکھا گیا, اس حوالے سے ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ وہاں پر کیا ماحول رہا ہے, وہاں پر جو انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے, وہاں کیا صورتحال رہی ہے. تو چلیے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے خود موجود ہیں سعد عیدی جو اس پورے سفر کا حصہ تھے, اس کے بعد کیا کچھ ہوا انہی سے جانا تھے. السلام علیکم سعد صاحب. سب سے پہلے تو آپ جس طریقے سے واپس تشریف لائے ہیں, ہم بہت یہاں پہ پریشان تھے, دعاگو تھے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے سربسجود ہیں کہ آپ بحفاظت آئے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت ہی مطمئن کر دینے والی بات ہے. سعد بھائی ذرا بتائیے, یہ سفر جب شروع ہوا فلوٹیلا کا, یہ ہمیشہ سے ایک سوال ہوتا ہے, سب کو پتا ہے کہ فلوٹیلاز کا ایونچولی ہوگا کیا, ہمیشہ سے. اس کے باوجود یہ فلوٹیلاز نکلتے ہیں, آپ بھی اس کے باوجود, جاننے کے باوجود کہ کیا ہوگا, اس کے باوجود آپ گئے کیوں؟ کیا ایسے پیچھے دھن ہوتی, کیا لگن ہوتی ہے کہ نکل پڑتے ہیں لوگ؟ امید ہوتی ہے اور ایک جذبہ ہوتا ہے جانے کا, کچھ کرنے کا. فلسطین کے لیے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں رہ گیا, یہ انسانی المیہ بن چکا ہے. دوسرا یہ کہ 2010 میں ایک فلوٹیلا گیا تھا جو کہ غزہ پہنچا تھا, اور ایڈ بھی انہوں نے دی تھی, اور جو فوڈس وہاں پہنچی تھی وہ انہوں نے وہاں کے فشرمینس کو دی تھی تاکہ وہ اپنا روزگار اور کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں. دوسری چیز یہ کہ جو ہے یہ کوششیں جاری رہیں گی جب تک کہ فلسطین غزہ آزاد نہیں ہو جاتا, اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی منمانی اور اس طرح کے انلیگل بلاکیٹ, انلیگل سیچ کو جو ہے وہ ختم نہیں کر دے. ہماری کوششیں انشاءاللہ جاری رہیں گی. سعد صاحب, بہت ہی ہولناک انکشافات, آپ کی بھی گفتگو ہم نے سنی جب آپ واپس آئے, ٹرکی میں موجود تھے, وہاں آپ کا علاج ہوا, دیگر لوگوں کی باتیں بھی ہم نے سنی. جاننا یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جب کسٹڈی میں لیتی ہے اسرائیلی فورسز آپ کو, اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو ابھی جو اس وقت جس فلوٹیلا سے میں آیا ہوں, جو فلوٹیلا کا میں حصہ تھا, اس وقت جو ہے انہوں نے سب سے زیادہ بروٹیلٹی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہم سے, اور جو ہے تقریباً 428 لوگ تھے ہمیں, جس میں سے انہوں نے کسی کو نہیں بخشا. انہوں نے سب کے ساتھ ٹارچر کیا, انہوں نے سب کو ٹیز کیا, انہوں نے جو ہے تقریباً 15 لوگوں کو سیکشولی اسالٹ کیا. ہماری کشتی میں جو پریزن بوٹ تھی جس پہ 2 راتیں 3 دن گزارے ہم نے, اس کے اندر جو ہے 80 لوگ تھے. آپ نے 40 فٹ کا ایک کنٹینر دیکھا ہو, جی کنٹینر کے جی. اندر تھپیاں لگا کے سوتے تھے. 10 فٹ کے کنٹینر 60 بندے سوتے تھے, جو کہ سو بھی نہیں سکتے تھے صحیح سے, اور رات میں سردی ہوتی تھی اور یہ لوگ فلڈ کرتے تھے, پانی ڈالتے تھے فرش پہ تاکہ گیلے رہیں ہم لوگ اور ہمیں تنگ کیا جائے. اور دن میں جو ہے وہ 3 دفعہ اسٹن گنریڈ ہوتا ہے, مجھے تو نام بھی صحیح طرح نہیں, وہ فائر کرتے تھے. اس سے ڈیمیج کچھ نہیں ہوتا, لیکن جو ہے آواز بہت آتی ہے اور اسموک ہو جاتا ہے, ہراساں کرنے کے لیے, تنگ ٹارچر کرنے کے لیے ہمیں نفسیاتی یہ دباؤ میں سب. لینے کے لیے. اس سے زیادہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی, جو سب سے زیادہ دباؤ جس میں ہمیں محسوس ہوتا تھا, جب رات میں انٹرسیپشن ہوتی تھی, آدھی رات کے وقت جب کسی بوٹ کو انٹرسیپٹ کیا, اس میں جو ہے وہ آوازیں آتی تھیں ہمارے ساتھیوں کی, جن کو ٹارچر کیا جاتا تھا ایک کنٹینر میں, اور وہ سب سے خوفناک منظر ہوتا تھا رات, جو کہ نہ اس میں نیند سو پاتے تھے ہم, اور نہ کسی سے بات کرتے تھے, سب خاموش ہوتے تھے, انتظار کرتے تھے جیسے ہی ہمارے ساتھی ہوں گے, ان کا جو ہے جو بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس, ان سے ان کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے, تو آرام دینے کی کوشش کریں گے. علاج کو ممکن ہی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمیں پانی 180 لوگوں میں جو ہے 180 سے بھی کم 500 ml والی پانی کی بوتلیں دے دیتے ہیں, اور جو ہے ہم بہت سارے لوگ بھوک ہڑتال پہ دیتے ہیں. انہوں نے بہت ٹارچر کیا, ہمیں نیل ڈاؤن کرا. بالکل. وہ اور ہم آخری دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے. اچھا سعد بھائی, مجھے یہ بتائیے گا, جب ڈیٹین کیا جاتا ہے اس کے بعد پاسپورٹس غالباً لیے جاتے ہیں,
ویسے تو یہ جو اسرائیلی دہشت گرد ہیں یہ کسی کو بھی ملوث خاطر نہیں رکھتے، چاہے امریکی ہو، برطانوی ہو، فن لینڈ، سوئٹزرلینڈ، کہیں کے بھی ہو. لیکن آپ کا جب پاسپورٹ لیا پتہ چلا پاکستانی ہے، تو اس وقت ان کا کچھ کیا ریئیکشن تھا؟ کچھ مختلف ریئیکشن تھا؟ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور پھر جو ہے وہ ہر جگہ پہ انہوں نے ایک روم بنایا ہوا تھا، اس میں مخصوص بندوں کو لے کے جاتے تھے، وہاں پہ ٹارچر کرتے تھے. 4 4 5 5 بندے ہوتے تھے ان کے ایٹ لیسٹ، جو کہ الٹا دو ہاتھ میں ہوتی تھی ہتھکڑیاں، دونوں بازو پکڑ کے دو لوگ الٹا کر دیتے تھے، اور پھر پیٹ پہ، منہ پہ، کمر پہ جو ہے وہ گھستے اور لاتے مارتے. اور یہ بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ، زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے یہ رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے. اف اللہ. ان کو شرم آنی چاہیے. اس طرح سے جو ہے وہ دہشت گرد ہی انسان ہوتے ہیں. ہم تو پھر بھی پیسفل ایک مشن، ہیومینیٹیرین ایک کا مشن لے کے گئے تھے، انہوں نے اس سے بھی بدتر رویہ اپنایا ہے. اور یہ لوگ، یہ تو 4 دن پہ صرف فلسطینی پچھلے 80 سال سے جو ہے یہ رویہ برداشت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تو ہوتا بھی جو ہے وہ اور زیادہ ٹارچر ہوتا ہے اور زیادہ تنگ کیا جاتا ہے. کتنے 11,000 فلسطینی ہیں جو کہ ابھی بھی جیل میں، جس میں سے کئی سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ بچے ہیں جو کہ مائنر ہیں، جو بالغ بھی نہیں. ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کا رویہ اپناتے ہوئے انسانوں کے ساتھ. بالکل آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں سعد بھائی کہ آپ نے 4 دن وہاں گزارے، جو سالوں سال سے یہ ظلم و بربریت دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. آپ تو بتا سکتے ہیں، وہ لوگ تو کہہ رہے کہ ان کے ساتھ کس قسم کا ظلم کیے جا رہے ہیں وہاں پر. بہت شکریہ سعد صاحب. امید کرتے ہیں کہ یہاں سے پوری دنیا سے جتنے بھی فلاٹلاز اور مدد کے لیے لوگ غزہ تک پہنچتے ہیں وہ واقعی ان لوگوں کی مدد بھی کر سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.